ناظرین پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے پہلے کالر سے رجوع ہوتے ہیں اور اس دوسرے حصے کی شروعات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, میں ایک سینئر سٹیزن ہوں, موسراباد دل سکنر میں رہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ میرا اکاؤنٹ آدھار کارڈ کہاں ملے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ نے فارمیلٹیز مکمل کیے ہیں یا ابھی کرنا ہے؟ نہیں, کرنا ہے بھائی. مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں کرنا ہے, سب فارم کہاں سے ملے گا اور کہاں داخل کرنا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آدھار کارڈ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. آدھار کارڈ کے لیے ایک فارم کا نمونہ ہوتا ہے, وہ کبھی کوئی بھی آپ مقامی راشن کی دکان سے یا سول سپلائی کے دفتر سے یا پھر UID, یہ آپ کو نیٹ کے اوپر جو ہے آپ کو یہ فارم دستیاب ہوگا. فارم بھر لیں. بھرنے کے بعد کسی بھی مقام پر, یعنی ان کے آدھار کیمپ اگر لگتے ہوں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ UID کے اوپر جو نیٹ ہوتا ہے اس پر آپ حیدرآباد میں کتنے سینٹرز ان کے پرماننٹ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں, یا پھر متعلقہ کوئی سول سپلائی کے دفتر پر یعنی سرکل پر آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. تھوڑی سی فارم میں جو خانہ پوری ہوتی ہے وہ تھوڑے سے کئی چیزیں آپ کو پوچھی جاتی ہیں, وہ ضرور آپ بتائیں. اس میں کوئی پوچھا چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں ہیں جیسا کہ آپ کی عمر, آمدنی, پتہ, آپ کے پاس گیس کا کنیکشن ہے نہیں ہے, لائٹ برقی ہے نہیں ہے, وہ سب تمام چیزیں, آپ کا گھر سیمنٹ کا ہے یا اسبستاس کا ہے یا جو بھی ہوگا تو تفصیلات بتا دیں. آپ کو یہ ہوگا, یہ آپ اس کے جو ہے آئرش کروانے کے بعد یعنی آپ کی جب فوٹوگرافی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو شاید ایک مہینے سے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو یہ گھر پہ کارڈ یعنی ڈیلیور کر دی جائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مقامی ہو تو وہیں کیمپ کے اوپر آپ جو ہے اس کو جو ہے اپنی فوٹوگرافی یا آپ کا اندراج کروائیں, بلکہ کسی بھی مقام پہ اس کو اندراج کروا سکتے ہیں. جی, ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی پروگرام میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی صاحب, یہ اسکالرشپ کے لیے انکم سرٹیفکیٹ 2 بچوں کو ایک ہی لے تو چلتا صاحب؟ جی جی ہلو. جی ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نہیں صاحب, یہی سوال تھا میرا. دیکھیے, یہ جو صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے حکومت نے نئے احکامات دیے ہیں. یعنی پیرنٹ کے نام پہ ہونا چاہیے. اب جو ہوتا ہے جیسا کہ فلاں زید ہے, زید ولدیت فلاں فلاں, تو اس کے نام سے ہونے سے صرف وہ اسی ایک بچے کے لیے ہوتا ہے, ایک بچہ ہے, لڑکا لڑکی کے لیے جس کا نام دیا جاتا ہے. اب ایسا دیا, یعنی حکومت نے کہا کہ بھائی انکم سرٹیفکیٹ ایسے دیے جائیں جو والد کے نام پر ہوں. تو اس میں آپ ڈکلریشن دیں کہ یہ میرا لڑکا ہے, لڑکی ہے, اس کے لیے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو آپ الگ الگ دینے ہی پڑیں گے, اس لیے کہ ابھی احکامات حکومت کی جاری نہیں ہوئے, تجویز ہوئی ہے اور اس کو منظوری بھی دی جا چکی ہے, لیکن یہ تحصیلدار تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا, چونکہ اب اسکالرشپ کے لیے تاریخ 31 جولائی آخری مقرر کی گئی ہے. تو بہتر اسی میں ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ فی الوقت جو ہے فارم داخل کریں. جی ماجد صاحب, اس وقت بڑی خبر بین الاقوامی سطح کی وہ جنوبی سوڈان کی تشکیل کی ہے. جی کن حالات میں یہ علیحدہ ملک بنا اور کیا ایسی مجبوریاں پیش آئیں اور کیا ایسے جو ہے حالات پیش آئے کہ ایک ملک کی تقسیم ضروری محسوس ہوئی؟ اس میں دیکھیے, آپ بہت اچھا آپ نے موضوع اٹھایا ہے. میں ہمارے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ کس قسم کا کام کر رہے ہیں. فلسطین آج دیکھیے 1948 سے فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے, فلسطین کے لیے تحریک چل رہی ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج فلسطین آزاد مملکت نہیں ہے. جنوبی سوڈان کا جو معاملہ ہے, جنوبی سوڈان جو ہے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے. یہاں جو آبادی ہے تقریباً 87% آبادی مسلمانوں کی ہے. کچھ علاقے میں جو جوبا جو جنوبی سوڈان میں ہے وہاں جو ہے عیسائی اقلیت رہتی ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے. اور اس علاقے میں تیل کے چشمے ہیں. ان تیل کے چشموں پہ نظر رکھنے اور اصل سوڈان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک بڑی سازش کی گئی 2005 سے, اور یہ سازش 6 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی ہے. اور وہاں کے عیسائیوں کو ہتھیار فراہم کیے گئے, کہا کہ تم اپنی مملکت کے لیے آزادی کرو. حالانکہ یہ سوڈان کا حصہ تھے, صدیوں سے سوڈان کا حصہ ہیں, کبھی سوڈان تقسیم نہیں ہوا, اور آج جو ہے 21ویں صدی میں یہ سوڈان تقسیم عمل میں آ رہا ہے. تو آپ یہ جو چیز ہے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 4 سال پہلے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایسٹ تیمور انڈونیشیا مسلم اکثریتی ملک ہے, وہاں ایک چھوٹی سی ایک بالکل 2 لاکھ کی آبادی کا ایک علاقہ ہے جہاں عیسائی اکثریت میں ہے, جس کو تیمور کہتے ہیں, ایسٹ تیمور. تیمور میں بھی 2 ہیں, ایسٹ اور ویسٹ.
تو ایسٹ جو تیمور ہے وہ 2 لاکھ کی آبادی کا ہے, اس کو مملکت بنا دیا گیا. یعنی ایک بڑے ملک میں جہاں 99% مسلمان ہیں, چند 1% عیسائی ہیں, تو اس 1% عیسائی والے علاقے میں جس کی آبادی 2 لاکھ ہے, 2 لاکھ کا ملک بن گیا ہے. تو ایسٹ تیمور کس کو کہتے ہیں؟ تو انڈونیشیا میں سے انہوں نے ایک مملکت نکال دی, سوڈان میں سے ایک مملکت نکال دی, لیکن فلسطین کو فلسطین دینے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ جو ہے دوہرا معیار ہے اقوام متحدہ کا, اور اس پہ جو کنٹرول رکھ رہا ہے باقاعدہ طور پر امریکہ کا, یورپ کا. یہ جو ہے یہ چیز آپ پڑھیے, آج کئی تفسیریں جنوبی سوڈان کے بارے میں اردو اخبارات میں بھی دیے گئے ہیں, انگریزی اخبارات میں بھی دیے ہیں, آپ پڑھیے اور نتیجہ اخذ کیجئے کہ کیسے تیل کی دولت سے مالا مال ایک ملک کو جو ہے اس کا شہرک کاٹنے کے لیے ایک چھوٹی سی مملکت بنا دی گئی. بالکل چھوٹی آبادی والا ملک ہے وہ جنوبی سوڈان, لیکن وسائل زیادہ ہیں, وسائل پر لوگوں کی نظر ہے, اور ایک طریقے سے جو ایک ابھرتے ہوئے اسلامی کنٹری کو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور دلچسپ اور حیرت انگیز ڈیرنگ کا جو اقدام ہے, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی جنوبی سوڈان کی آزادی کا اعلان ہوا ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سب سے پہلے نظر فلسطین پر گئی, اور اس طرح کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں فلسطین جنوبی سوڈان کی طرح ایسے صورتحال پیدا نہ کر دے کہ فلسطین کو الگ ہونا پڑے. دیکھیے جنوبی سوڈان اور ایسٹ تیمور کی جو بات ہے, یہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ہتھیار دے کے مرکزی حکومت کے خلاف جو ہے سفارہ کیا گیا, لیکن فلسطین کی بات یہ نہیں ہے. فلسطین تو ظلم سہ رہے ہیں, اور یہ دیکھیے ایک طویل عرصے تک یہ ظلم, جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دنیا خاموش نہیں رہے گی, دنیا میں امن نام کی چیز نہیں رہے گی, یہ جب تک اپنا ان کو حق نہیں ملے گا. آپ جنوبی سوڈان دیتے ہیں, ایسٹ تیمور دیتے ہیں, لیکن فلسطین دینے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ جبکہ آپ نے کئی وعدے کیے ہیں کہ فلسطین کو ان کی آزاد مملکت ہونی ضروری ہے, لیکن اس پر جو ہے آپ رکاوٹیں کھڑا کرتے ہیں. تو یہ جو دوہرا معیار ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور یقیناً آج نہیں تو کل فلسطین یقیناً اپنی کی مملکت ہوگی, تب جو ہے مغربی ممالک کے ہوش ٹھکانے لیں گے. ناظرین, ایک اور کالر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان سے بھی رابطہ قائم کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی. جی خیریت سر؟ جی الحمدللہ خیریت. جی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد سر. جی جی بہت بہت شکریہ. سر یہ میرا سوال کمشنر صاحب سے ہے سر. ایک جی جی سر, یہ جو کانسٹیبل کے ٹریننگ کب سے کھل رہے ہیں وہ پوچھنے کا ہے سر. اچھا, سوال تو کمشنر صاحب سے ہے اور جواب آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, بہت شکریہ جعفر علی صاحب, آپ نے کال کیا. ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے. دیکھیے جناب, جہاں تک پولیس میں جو بھرتیوں کا تعلق ہے, پولیس میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں کانسٹیبل سطح تک بھی, یہ اس کے لیے ایک ریکروٹمنٹ بورڈ ہے. اس کے علاوہ ایس آئی کے لیے بھی ایک ہوتے ہیں, ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر کے لیے. تو یہ بھی جو ہے بھرتیاں جو ہے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہیں. تو جہاں تک ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا تعلق ہے, ہوم گارڈ ہو یا کانسٹیبل ہو, اس کے لیے آپ یعنی پولیس کے جو ہے یعنی آئی جی ریکروٹمنٹ ان کے ویب سائٹ پر جائیں, ان کے بارے میں معلوم کریں. اس لیے کہ کمشنر پولیس جو سٹی میں جو کانسٹیبلز وغیرہ کی تقرر کرتے ہیں وہ بھی پولیس ریکروٹمنٹ کے تحت آتے ہیں, اس کا ایک الگ شعبہ ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی ویکنسیز خالی ہیں, اس میں کب امتحانات ہو رہے ہیں, یہ آپ کو مکمل جانکاری مل جائے گی. یا پھر اس سلسلے میں مزید معلومات ہو تو اس میں ڈی آئی جی کا جو دفتر ہے یعنی خیرآباد میں, اس پہ جو ہے ایک ان کا پاس ایک ریکروٹمنٹ کا بھی ایک شعبہ ہوتا ہے, وہاں معلومات کریں کہ اس کا پوزیشن آپ کو معلوم ہوگا. ماجد صاحب, ایک تھوڑی سی معذرت خواہی میں یہاں پر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی کالر نے کال کیا تھا جو کانسٹیبل کے اس سوال کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کیا, لیکن چونکہ ان کا جو بھی کالر کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ کبھی چھوٹ نہ جائے, تو اور ان کا نام بھی اکثر لکھ لیا کرتا ہوں. اور اسی سوال کو لکھتے وقت میں نے ایک نام لکھا تھا جعفر علی نام سے, تو غالباً میں نے ان کو جعفر علی کہہ کر پکار دیا, حالانکہ انہوں نے نام ہی نہیں بتایا تھا. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں معذرت کروں. ایک کالر اور ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو. جی جی وعلیکم السلام, بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں رام نگر سے ظاہرہ بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال ہے, بچوں کے اسکالرشپ کے فارمس فل اپ کر کے دیتے پھر آتے ہی نہیں واپس پیسے, اس کے کچھ کے بارے میں معلوم کرنے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے یہ اسکالرشپ 3 قسم کی ہے, پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, میرٹ اینڈ مینس. میرٹ اینڈ مینس گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے, جبکہ 2 اسکالرشپ جو ہے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک ریاستی حکومت آندھرا پردیش کے بارے میں. اس کا جو نوڈل ایجنسی ہے وہ اے پی اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن ہے, جس کا دفتر
صدر دفتر حج ہاؤس نامپلی میں واقع ہے. آپ اپلیکیشن دیتے وقت جیسا کہ 31 جولائی آخری تاریخ دی گئی ہے, آپ اس کو آن لائن یعنی فل اپ کرنا پڑے گا. یعنی آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ان کا ویب سائٹ نکال کر یہ جو ہے یعنی آپ کو اس کو خانہ پوری کرنی ہوگی. خانہ پوری کے بعد آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیا جائے گا. وہ ٹوکن نمبر کے حوالے سے آپ جو ہے اس کی پرنٹ نکال لیں. نکالنے کے بعد متعلقہ جو اسکول یا کالج ہوتا ہے, کالج میں جا کے اس کی تصدیق کروا لیں, اور ان کے اٹیسٹیشن کے بعد یہ جو دفتر ہے جیسا کہ حیدرآباد میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا دفتر ہے, اور اضلاع میں جو ہے مائنورٹی ویلفیئر آفیسرس ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے دفاتر پر جو ہے داخل کروانا ضروری ہے آپ کو. تو یہ طریقہ کار ہے. یہ اس طریقہ کار کے اوپر ہونے کے بعد آپ کا جو ہے برابر آئے گا. یا تو پھر آپ کو ریجیکشن ہو تو ریجیکشن کی بھی چیز آئے گی کہ بھائی آپ کو فلاں فلاں وجہ سے ریجیکشن دیا گیا, لیکن آپ اس طریقے کو پہلے اپنا لیں, اس کے بعد ہی شاید شکایت کا بہت کم موقع ملے گا آپ کو. پروسیجر پورا فالو کرنے کے بعد بھی اگر کسی کا نہ اسکالرشپ منظوری کا کوئی لیٹر آیا, نہ ریجیکشن کا کوئی لیٹر آیا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ کئی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی اس بارے میں جو الجھنیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کا ٹوکن نمبر ہوتا ہے. ٹوکن نمبر کے ساتھ جب آپ یعنی ہارڈ کاپی جب یعنی مطلب جو درخواست ہوتی ہے اسکول یا کالج کی تصدیق کے ساتھ جو داخل کرتے ہیں, اس کی نقل آپ کے پاس ہوتی ہے. تو اس ہارڈ یعنی ٹوکن نمبر کے یعنی ریفرنس کے ذریعے آپ اس کا اسٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ رقم منظور ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. منظور ہوئی تو یہ کہاں گئی, کس اکاؤنٹ میں گئی, وہ معلوم کر لے سکتے ہیں. منظور نہیں ہوئی تو کیا وجوہات دی گئی ہیں اس کے لیے, فلاں فلاں جو ہے ڈاکومنٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں دی گئی ہیں, فلاں وجہ ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پوری طریقے سے معلوم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو ٹوکن نمبر کا جو ریفرنس ہے وہ دینا ضروری ہوگا. وہ کہیں ڈائری پہ لکھ لیں آپ, یا اس کی جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے وہ اپنے پاس ایک فائل میں محفوظ رکھ لیں, تاکہ یہ چیزوں کے بارے میں اگر مستقبل میں آپ کو اگر اسکالرشپ نہیں آئی یا کچھ پریشانی ہوئی تو اس کے لیے حوالے کے طور پر اس کو ایک ڈاکومنٹ کے طور پر آپ کو پیش کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارا پروگرام اب آہستہ آہستہ اختتام کے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. آئیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب پوچھنا یہ ہے, ہمارا راشن کارڈ جو ہے کشن باغ کا ہے. جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, جی بتائیے کیا ہو. ہمارا راشن کارڈ جو ہے کشن باغ کا ہے جی, اور ہم رہتے ٹولی چوکی میں. اچھا, تو کیا ہمارے کو آدھار کارڈ ادھر بنانا پڑے گا کیا ادھر بنانا پڑے گا؟ جس وقت آپ نے راشن کارڈ بنایا تھا اس وقت آپ کشن باغ میں رہتے تھے؟ نہیں, آدھار کارڈ بنانا ہے تو ہمارا راشن کارڈ کشن باغ کا ہے, تو ہم رہ رہے ٹولی چوکی حکیم پیٹ میں. جی ٹھیک ہے, کیا پروسیجر فالو کرنا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو راشن کارڈ ایک پتے پہ نکالتے ہیں لیکن دوسری طرف منتقل ہوئے ہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ آدھار کارڈ کا آپ کے راشن کارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. راشن کارڈ آپ حوالے کے طور پر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں, آدھار کارڈ میں جو خانہ یعنی فارم دیا جاتا ہے اس میں لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ جہاں مستقل طور پر رہتے ہیں یا موجودہ جو پریزنٹ ایڈریس ہے اسی ایڈریس پر آپ وہیں جو ہے آدھار کارڈ بنائیں, نہ کہ پہلے والے اس پر. اس لیے کہ آدھار کارڈ ایک الگ نوعیت کا کارڈ ہے, راشن کارڈ سے اس کو مربوط نہ کریں. واقعی یہ ایک بڑی سمسیا ہے. وہ لوگ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور نقل مقام کرتے رہتے ہیں مختلف محلوں میں, ان کے لیے ایڈریس کی جو پریشانی ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے دیکھیے آدھار کارڈ یعنی بنیاد بن سکتا ہے. اس لیے کہ آدھار کارڈ کی بنیاد پر اسمارٹ کارڈ دیے جائیں گے. اسمارٹ کارڈ یعنی ایسا کارڈ ملٹی پرپز راشن کارڈ ہوگا. وہ یعنی آپ نہ صرف حیدرآباد بلکہ آپ کی سمجھیے کوئی اور مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں, یا آپ کی جو ہے ٹرانسفر نلگنڈا ہو جاتی ہے, کریم نگر ہو جاتی ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں جو ہے مزید انٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسمارٹ کارڈ کے ذریعے یعنی آپ کو مقامی جو ہے راشن کارڈ وہاں سے راشن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز حکومت کی ہے, لیکن اس وقت حکومت عملاً کوئی ہے ہی نہیں. جو استعفے کے یعنی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے حکومت اپنے جو پروگرام ہے اس کو روب عمل نہیں لا پا رہی ہے, ورنہ یہ کام ہونا چاہیے تھا. اسمارٹ کارڈ کی اجرائی کا جو ہے کرن کمار ریڈی نے گزشتہ سال ہی جو ہے جب وہ عہدے پہ چارج لیے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی اس کے سلسلے میں ہم کچھ کارروائی کریں گے, لیکن یہ کارروائی آگے نہیں بڑھ پائی. بہرحال یہ کہ ہمارے پاس اس وقت کارڈوں کی بھرمار ہے, راشن کارڈ, آدھار کارڈ, اسمارٹ کارڈ, ووٹر آئی ڈی کارڈ, لائسنس, آر سی بک, پین کارڈ وغیرہ وغیرہ. بس پتہ نہیں لوگ اس طرح کارڈوں کو کب تک سنبھالیں گے اور کیسا سنبھال پائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. سید بھائی. جی جی, یہ بی جے پی والے جو ہے نا اسکالرشپ کی سہولت کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے ان کے آفس کے اندر جو ہے نا ایسے سہولتیں فراہم کر دی کہ وہاں پر جو ہے نا نوٹری بھی ہو جا رہی, گیزیٹ آفیسر بھی جو ہے نا بیٹھ کے دستخط کر دے کے جو ہے نا ڈاکومنٹ تیار کر کے دے دے رہا.
जी और अपने पास जो है ना इतने बैकवर्ड जो है सेचर कमेटी की रिपोर्ट की बातें होती, ये सब जो है ना होती, उसके बावजूद जो है ना कोई सहूलतें हमारे एमएलए जो है ना या फिर मजलिस जो है इसको जो है टेक आउट नहीं कर रही। वहाँ पर जो है खवातीन का एक हुजूम है बुरखे वालियों का जी कि जो है जाके वहाँ पर जो है अपने काम करवा रहे हैं। महल्ले जहाँ तक इब्तदाई जो है ना मजालिस कायम है, वहाँ पर लोगों को जो है हिदायत दे सकते हैं कि भाई आप जो है ऐसी सहूलतें फराम करिए। बल्कि खवातीन का एक हुजूम है, देख के जो है हमें अफसोस हो रहा है कि जो है बीजेपी के जो है ऑफिस पे जो है अपने काम के सिलसिले में जो है ठहरे हुए है और वहाँ पर जो है ना अपना काम निकाल रहे हैं। जी और दूसरा एमएलए जो एक्सेस नहीं है। अभी किसी शाहीन नगर वालों को अगर किसी को काम करना है वो दारुसलाम की जाए, कोई ऐसा ऑफिस जो है या फिर एमएलए जो है एक मुकाम पे जो है कोई टाइमिंग मुकर्रर कर रहा है, भाई ये टाइमिंग से टाइमिंग तक हम, अब जो है शास्त्रीपुरम से लोग आ रहे हैं और अब शाहीन नगर से आ रहे हैं, चूंकि अब वो एरिया बढ़ गया है, इसके लिए कोई जो है कोई टाइम मुकर्रर करके जो है एमएलए मुकामी जो है आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए उनके डोर तक जा सकते। इस सिलसिले में जो कोई जो है ना उनको मशवरा दीजिए, आप लोगों की सुनते, क्योंकि आप लोग डिफेंड करते रहते हैं मुसलसल इसमें। नहीं, हम लोगों की नहीं, आप लोगों की भी सुनते हैं, और बहुत सारे हमारे अवामी कायदीन मजलिस ही के नहीं बल्कि दूसरी जमातों के भी बहुत सारे ऐसे कायदीन और आवाम के सरकारी ओहदेदार खुद कई ऐसे हैं जो आपका ये प्रोग्राम आपके साथ बतौर ख़ास एहतमाम के साथ बैठ कर देखते हैं। तो ये मत समझिए कि हमारी सुनते हैं, आपकी सुनने के लिए हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हकीकत बात तो ये है। माजी साहब, बीजेपी के दफ्तर में इस तरह की स्कॉलरशिप की सहूलत का अहतमाम किस मकसद के तहत किया गया है? और वो जमात जो मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुखालफत करती है और हर मामले में मुसलमानों को दी जाने वाली मुराद की मुखालफत करती है, वो इस तरह स्कॉलरशिप का अहतमाम क्यों कर रही है? देखिए, ये जो नज़म किया गया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, आज भी एक जगह मल्लेपल्ली में इन्होंने नज़म किया, ये बीजेपी की जो है माइनॉरिटी मोर्चा यानी जो अक़लियती सेल होती है उनके कुछ कायदीन की जो है जुस्तजू की वजह से हुआ। इसमें पार्टी का पार्टी का कोई दखल नहीं है। इसमें जो अक़लियती कायदीन हैं उन्होंने कहा कि एक हम प्लेटफॉर्म करें, जैसा कि नोटरी के लिए क्या होना चाहिए, 10 रुपये के बिल्कुल नोटरी पे जो है मामूली कीमत पे जो है नोटरी करवाई जा रही है, और जो गजरेट लोग हैं उनके कुछ ऑफिसरों को बिठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नज़म है, इसमें कोई बात नहीं है कि जो खिदमत करनी है ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या है वो बेहतर आप समझते हैं। अब इसकी मतलब ये नहीं है कि भी हम ये स्कॉलरशिप वगैरह के काम के लिए जो है बीजेपी इतने काम कर रही है, लिहाजा हम उसके जो बाबरी मस्जिद की शहादत हो या गुजरात का जो है ये सफ़ाकाना क़त्ल आम हो, हम उसको भुला देंगे, या बीजेपी की 4%, जैसा मेरे साथी बता रहे थे कि जो मुखालिफत की जा रही है रिजर्वेशन की, उसको भुला देंगे, वो अपनी जगह है। तो ये जो है वहाँ के जो माइनॉरिटी मोर्चा है उनके कायदीन की जो है जो सोची की वजह से हुआ। आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दे रखी कि भाई हर इलाके में देखिए ये जो काम है अवामी काम है। आप खुद भी जो है महल्ले में 4 लोग बैठकर, चलिए भाई हमारे महल्ले में कोई गजट ऑफिसर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करके भाई आज इतवार के दिन थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ लोग हम जो है काम करवा लेंगे, और मुकामी तौर पे कोई ना कोई तो वकील आपके इलाके में होगा, चलो उसको बुला के उसकी तवज्जो से एक नोटरी वकील को भी वो करके आप कर सकते हैं। ये काम अवामी काम है। और आपने जैसे बताया है कि देखिए जो आपके मुंतखब एमएलए हैं और दूसरी जमातों के जो एमएलए हैं उनमें फ़र्क जो है ये आपके लिए 24 घंटे रहते हैं, आप कभी भी कॉल कीजिए ये रहते हैं, और इनके लिए एक मुकाम है, मरकज़ी मुकाम है। मुझे TRS के एक बड़े कायद चंद्रशेखर राव जो सदर हैं, उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, तब उनसे वो कह रहे थे कि भाई देखिए कुछ भी हो, दारुसलाम जो मजलिस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ हर दिन 1,500-2 हज़ार लोग आके काम लेते हैं, और कोई ऐसा शहर में कोई ऐसी सियासी जमात का दफ्तर नहीं है जहाँ इतने लोगों का काम निपटता है। वहाँ MLA मिलता है, MP मिलता है, सब आप काम, और बिल्कुल बगैर किसी उसके वो अपना जो है लेटर हेड दे देते हैं, चाहे उसमें क्या आप लिखते हैं पता नहीं, वो आप साइन कर दे के दे देते हैं। तो ये जो चीज़ है दूसरी तरफ नहीं है। यही वजह है कि हम जो है इनका शहर में कि कोई भी जमात मुकाबला नहीं कर सकती। हम हालांकि हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी जो है जैसे उसके भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये आपकी खिदमत की वजह से, और ये जो ताकत दी हुई है आपकी ताकत है, वो उनकी अपनी कोई ताकत नहीं, ये आप ही की ताकत की बुनियाद पर ये काम निपटाते हैं, काम करते हैं, और आप पर जैसे हक चलता है, जैसा आप कह रहे थे कि हम कहेंगे नहीं, आप कहने से होता है, और ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, हम आप ही के लिए आए हैं। तो ये जो है आप शहरी की हैसियत से अपने जो हकूक़ हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं, उसको पहले जानकारी कर लें, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने ताकतवर हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी मैं आसिफ बात कर रहा हूँ मल्लेपल्ली से। जी हेलो जी, बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जी जी, इस तेलंगाना के मसले पे थोड़ा सा बोलना था। जी जी जरूर बोलिए। जी, ये
तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस वाले इस्तीफे दिए, तेलुगु देशम वाले इस्तीफे दिए। तेलुगु देशम वाले जो है पहले बोले थे कि कांग्रेस वाले देने के बाद हम देंगे, लेकिन वो लोग पहले जाकर इस्तीफे दे दिए कांग्रेस वालों से पहले। अगर ये लोग इस्तीफा नहीं देते, अगर ये लोग वाकई कांग्रेस से दुश्मन होते तो हुकूमत को गिरा करते थे ये लोग इस्तीफा नहीं देकर जी। और कल की बात एक है माजिद भाई, जगन साहब जो ऐलान करे, जैसा जिस तरीके से तकरीर करे तेलंगाना की तरफ से कि जो है सेंटिमेंट है इसका बोल के वो वाज़ेह तो करे, लेकिन वाज़ेह ये नहीं करे कि साइड में है या मुखालिफ में है। तो क्या इसका ये मतलब लेंगे जो है आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी? ये तैयारी में तो नहीं है वो। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बड़ा अच्छा मौजू उठाया है। मामला तेलंगाना के सिलसिले में सियासी जमातों के जो इक़दामात हैं उसको लेकर काफ़ी आवाम के जहनों में सवाल उठ रहे हैं। जिन हालात में कांग्रेस के तेलंगाना क़ायदीन ने इस्तीफ़ा दिया है, एक तरफ जबकि पकवान गैस की कीमतों में इजाफा था, पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा था, आवाम की बरहमी बढ़ने के इम्कानात थे, एहतजाजी प्रोग्राम होने के इम्कानात थे, ऐसे वक्त पर सबका रुख जहनों को बदल कर कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब हर तरफ तेलंगाना तेलंगाना है, अब कोई कीमतों को पूछता नहीं है। उसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस का साथ दिया है वहाँ के कायदीन ने, ये अजीब व गरीब किस्म की सियासत है। कौन सी हिकमत अमली है, आवाम समझने से खास नहीं। आपने मुझे मेरा काम तकरीबन आसान कर दिया। आपके इस्तिफसार में खुद एक जवाब आपने दे दिया है कि कैसे आवाम को जो है तवज्जो यानी तब्दील करवा दी गई, दूसरी तरफ दूसरे इशू पे बढ़ा गया है। अब देखिए वाकई कोई नहीं कह रहा है कि पेट्रोल डीजल पकवान गैस कहाँ गए एहतजाज, हम एहतजाज कर देंगे, हुकूमत को मजबूर कर देंगे। कहाँ है अपोजिशन, कहाँ है तेलुगु देशम, कहाँ है बीजेपी? कुछ नहीं हुआ, बस खामोशी से जो है घूंट पीने लगे। लोगों को दिखाने के लिए एक दो दिन जो है कुछ एहतजाज किया, साइकिल पे फलां साहब जो है चले गए कि पेट्रोल के लिए वहाँ बैल मंडी पे बैठ गए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये जो चीज़ हो रही है तेलंगाना के बारे में, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान हो रहा है। अब देखिए आपने खुद कहा कि कांग्रेस ने इस्तीफे का ऐलान किया, उससे पहले टीडीपी वालों ने क्यों इस्तीफा दिया? अब देखिए इस वक्त जो कांग्रेस की अक्सरियत हो गई, अगर इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं, इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट को कोई रखने का हक नहीं हुआ, लेकिन कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। इसलिए कि तो तेलुगु देशम ने भी तो इस्तीफे दे दिया है। अगर तेलुगु देशम के 90 अरकान होते हैं तो ये हुकूमत को आसानी से गिरा सकते हैं। इसलिए कि मौजूदा जो हुकूमत है वो सिर्फ 7 अरकान पर बैठी हुई है, यानी मेजॉरिटी जो होती है 148 की मेजॉरिटी 294 रुकनी ऐवान में, और उसमें कांग्रेस के जो अरकान है 155 है, यानी सिर्फ 7 अरकान की वजह से ये हुकूमत टिकी हुई है। लेकिन ऐसा दिखता है कि तेलुगु देशम ये हुकूमत गिरना नहीं देना चाहती, और दिखाने के लिए उसने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो है एक हवा खड़ा किया था, लेकिन ये असल में कुछ नहीं है। तेलुगु देशम नहीं चाहती कि मौजूदा हुकूमत गिरे, इसलिए कि इस वक्त तेलुगु देशम की जो हालत है, चाहे सीमा आंध्रा में हो या तेलंगाना में हो, बहुत बुरी हालत है। ऐसे में ये जो है बराबर यानी बिलवासा तौर पर ये कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत की मदद करेगी कि वो गिरने ना पाए और यहाँ कोई सियासी बहरान ना पैदा हो। और तेलंगाना के जहाँ तक जज्बात की बात है, तेलंगाना के जज्बात यकीनन जो हैं, लेकिन इन जज्बात के नाम पे कौन सियासी सौदागिरी कर रहे हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एक बड़े पैमाने पर एक सौदागिरी हो रही है। ये सौदागिरी में हर पार्टी शामिल हो गई है जो तेलंगाना के नाम पे जिसने वोट लिए थे। और जगन के बारे में आपने कहा कि जगन का मौका बिल्कुल वाज़ेह है, हमको बैन सतूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने खुल के यही बताया कि मैं तेलंगाना की तायद करता हूँ या तेलंगाना की मुखालिफत करता हूँ। ये बिल्कुल यानी मुबहम और तजज़ुब का शिकार थे। उन तेलंगाना के बारे में उनकी कोई पॉलिसी नहीं होना, उनको कोई दिलचस्पी है, इसलिए कि वो अब सीमा आंध्रा में सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं और उनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस से, तेलुगु देशम से भी नहीं। तेलुगु देशम भी पीछे चले गए, तो वो चाहते हैं कि चलिए बड़े हिस्से पे मेरी वो होगी। और सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं 174 नशिस्तें सीमा आंध्रा में और 119 नशिस्तें तेलंगाना में। तेलंगाना से अगर वो 5-10 सीटें भी लाती हैं तो कोई मतलब नहीं है। वो तो वहाँ तो मेजॉरिटी लाने के लिए वो उसी तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि मैं, जैसा कि मैनिफेस्टो ऐलान किया वैसा किया उन्होंने कि मैं फलां ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिस किस्म से ऐलान किए कि आप मुझे चीफ मिनिस्टर बना दें, मैं सारे मसाइल हल कर दूंगा। मुख्तसर सी बात यह है कि सियासी जमातों का जिस तरह से तर्ज अमल है वो वाज़ेह करता है कि पहले टीआरएस ने तेलंगाना कार्ड से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, अपना मुकाम बनाने की कोशिश की। अब कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से ऐसे वक्त पर जबकि कीमतों में इजाफा हुआ है, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए तेलंगाना का इस्तेमाल किया। और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इन्हीं हालात में जबकि वो परेशान है, उसने तेलंगाना का कार्ड इस्तेमाल करते हुए
حکومت کو بچا کر اپنا پوزیشن صحیح کرا. ہر آدمی تلنگانہ کا کارڈ استعمال کر کے اپنا اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے. اور دیکھیے تلنگانہ کے نام پہ ٹھیک ہے ایک سیاسی دباؤ آپ بنا رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے بنائیے, اسمبلی کے ذریعے بنائیے, لیکن بند کی کیا وجہ تھی؟ بند میں کس کا نقصان ہوا؟ اب بند میں جو اعداد و شمار ہمارے پاس دستیاب ہیں 2 دن میں تقریباً 1100 کروڑ روپے کا نقصان ہوا, اور عام آدمی متاثر ہوا اس سے. اس کا کون اس کا خمیازہ بھگتیں گے؟ کون اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے؟ بند کے تو اعلان کر دیا آپ نے, لیکن لوگوں کی جو تکالیف ہوئی وہ الگ ہے, سرکاری خزانے پہ جو بوجھ ہوا وہ الگ ہے, جو نقصانات ہوئے وہ الگ ہے. تو یہ جو تلنگانہ کے جو ہے چاہنے والے ہیں یا تلنگانہ کے دشمن ہیں, آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ جس قسم سے جو سیاست کھیلی جا رہی ہے تلنگانہ کے نام پر, اس میں یہ عام آدمی پس رہا ہے. سیاسی قائدین کی تو پوری تجوریاں بڑھ رہی ہیں, ان کی جو ہے خزانے بھر رہے ہیں, ان کی جو دولت ہے وہ اور بڑھ رہی ہے, لیکن عام آدمی تو محروم ہو گیا نا, 2 دن کی وجہ سے محروم ہو گیا, 2 دن کے وسائل سے محروم ہو گیا, اور کئی بچے ان کو جو ہے ان کا استحصال ہو رہا ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی صورتحال ہے, یہ ایک گیم پلان ہے. یہ ان کو تلنگانہ سے محبت نہیں ہے, تلنگانہ کے عوام سے محبت نہیں ہے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تلنگانہ کے نام پر اپنی حکومت بنائیں, اپنا جو ہے کرسی سنبھالیں اور اپنا اقتدار کریں, یہی ان کا مقصد ہے. اور غور کرنے والی ایک اور بات بھی ہے جو ایک ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف یہ دونوں پارٹیاں تلنگانہ کے لیے استعفے دیتی ہیں, دوسری طرف جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, جس میں تمام جماعتوں کو مدعو کرنے کے لیے, ان کی رائے حاصل کرنے کے لیے احتجاج کو ملتوی کیا جاتا ہے, ایسے مشترکہ احتجاج میں یہ دونوں جماعتیں غیر حاضر ہوتی ہیں. اب دیکھیے کوئی بھی کام ہو اتحاد سے ہوتا ہے, اتفاق رائے سے ہوتا ہے. خود آپ میں اتحاد نہیں ہے, آپ میں اتفاق نہیں ہے, لیکن ایک ایشو کے بارے میں آپ اپنا زور دینے کے لیے استعفے دیتے ہیں, تو اس میں استعفوں میں اخلاص ہے نہیں ہے, اس کا بھی آپ جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں. یقیناً میرے ساتھی نے صحیح بات بتائی کہ کیسے یہ لوگ متحد نہیں ہیں, ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہے, ایک چھتری کے نیچے نہیں ہے, اور اپنی اپنی دکانیں الگ چلا رہے ہیں. تو بالکل منقسم جو فوج ہوتی ہے وہ میدان نہیں مار سکتی. جی ناظرین, یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھنا چاہیے ہر فیلڈ میں, ہر جگہ, کہ اتحاد میں طاقت ہے اور انتشار میں کمزوری ہے. یہ اتحاد ہی ہم کو ہر جگہ سرخرو کر سکتا ہے, اس لیے اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خدا حافظ.